بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، ہماری جان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر فدا۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ صحیح یا غلط کافی کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے ٹاپک کا نام ہے دجال۔ ہم جانیں گے اس میں کہ وہ کہاں ہے، کب آئے گا، اس کا خروج کب ہوگا، وہ کون ہے، اور آج خاص طور پہ ہم اس کے بارے میں جاننے کی اہمیت اور دجال کہتے کس کو ہیں اس بارے میں ہم جانیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ میں وظیفہ بھی عرض کروں گا۔ دجال کو آج ذکر کرنے کی اور چند ہم جو مزید ویڈیوز بھی اس کے اوپر کریں گے، کیوں مجھے ضرورت درپیش آئی۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں دجال کا ذکر کرنا لوگ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے بھی نمبر 2، جو اس وقت پوری دنیا کی صورتحال بن رہی ہے کرونا اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے، جو ایک سنیریو کریٹ ہو چکا ہے، اور ان فیوچر جو چیزیں پلان سننے میں جو آ رہی ہیں، پلان کی جا رہی ہیں، اور جس طرف دنیا جا رہی ہے، تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں ایکوریٹ جو دربار مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ایکوریٹ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احادیث کی روشنی میں دجال کی انفارمیشن ہے۔ اب صحیح یا غلط کے چکر میں پڑنے کی بجائے ہم ایکوریٹ انفارمیشن جانیں۔ سیکنڈلی، ہم لوگوں میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے کہ جمہوریت کے نام پہ، مساوات کے نام پہ، معیشت کے نام پہ، لبرلزم کے نام پہ، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ، میرا جسم میری مرضی کے نام پہ، رائٹس کے نام پہ، اس طرح کے بے شمار جھانسے ہیں جن کے نام پہ انسان یہ بھی کہنے پہ ہو سکتا ہے کہ مجبور ہو جائے اگر اس کو دجال کی انفارمیشن صحیح طرح معلوم نہ ہو۔ فار ایگزامپل، کل ہی دجال نکل آتا ہے، خروج کرتا ہے، تو ہم لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونٹ جج ہم، کیونکہ چند باتیں مان لینے پہ ہی وہ ہمیں کھانا بھی دیتا ہے، ہمارے حالات کو بہتر بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ ابتدا میں ہی جہاں 70,000 یہودی اس کے ساتھی بنیں گے، وہیں 70,000 مسلمان بھی اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں دجال کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذریت آدم کے آغاز سے ہی، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو کوئی فتنہ بھی دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ان سب نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت۔ اگر تو وہ میری موجودگی میں خروج کرتا ہے، نکلتا ہے، تو میں تمام مسلمانوں کی طرف سے اس سے لڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد خروج کرتا ہے تو ہر مسلمان پر اس کا دفاع لازم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو دجال کی ایکوریٹ انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہر مسلمان پر اس کا دفاع جو ہے وہ کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مسلمان کا نگہبان اور اس کا محافظ ہوگا۔ دجال جو ہے وہ شام اور عراق کے راستے کے درمیان نمودار ہوگا، ہر طرف فساد، دائیں بائیں فساد پھیلاتا جائے گا۔ تو اے اللہ کے بندو، اس وقت تم ثابت قدم رہنا، تمہارے سامنے میں اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو آج سے پہلے، اس سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 1,23,999 کم و پیش انبیاء کے بیانات کے اوپر بھی ان کی نظر ہے۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ آج تک دجال کی علامات کسی بھی نبی نے ذکر نہیں کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی علامات ہمیں ارشاد فرما گئے۔
وہ سب سے پہلے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرما دیا۔ دوسرا دعویٰ پھر وہ کرے گا، وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، مگر یہ آگے علامت بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دی، مگر اس کے دیکھنے والے کو پہلے ہی ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جس سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، وہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی دجال آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ تمہارا رب مرنے سے پہلے تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2، وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ روایات میں آتی ہے کہ اکثر لوگ ایک آنکھ بنا دیتے ہیں، تصاویر میں جو ملتی ہے اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی، انگور کی طرح وہ لٹکی ہوگی، جو ہمیں روایات میں ملتی ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی سیریز میں اس کو بھی میں ذکر کروں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کانا نہیں، اس کی اپنی شان ہے، رب تعالیٰ کی اپنی عظمتیں ہیں۔ نمبر 3، جو تیسری نشانی ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں، تو وہ اس کی جو آنکھوں کے درمیان کافر ہے وہ لکھا ہوا اس کو وہ پڑھ لے گا۔ دجال یہ بیسیکلی مبالغے کا صیغہ ہے اور فعال کے وزن پہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا کسی بھی چیز کو، تو اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اس کا جو نام ہوگا وہ چونکہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ احادیث میں اس کا ہمیں ملتا ہے، صرف دجال ورڈ یوز ہوا، تو دجال کہتے ہیں لپیٹ لینے کو، کسی چیز کے ڈھانپ لینے کو۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آج تک جتنا علم عطا کیا، تمام دنیا کے علماء اکٹھے بھی ہو جائیں اس سے زیادہ کا ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو دجال اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بری چیزوں کو اچھی چیزوں کے ساتھ ڈھانپ کے ہم لوگوں کو بری چیزیں پیش کر دے گا، ہمیں کہے گا کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، حالانکہ وہ بہتر نہیں ہوگی۔ تو دجال وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ انسانی حقوق ہوں گے، جمہوریت، معاشی خوشحالی، معاشرتی مساوات کے نام پر، فلاح و بہبود کے نام پر، فن کے نام پر۔ آج کل جو فنون لطیفہ کے اندر جو خرافات بھی چیزیں آ چکی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں وہ دھوکہ دے گا۔ اور آج کل کے دور میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو اپنا نجات دہندہ اس کو تصور کرتے ہیں اور اس کا ویٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوری دنیا میں جو قوانین اور جو چیزیں ہم لوگوں کو متعارف کروائی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، وہ ان چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو وہ ہر بری چیز کو ٹاپنگ پہ جو وہ چیری ہے وہ ایک اچھی چیز کی ڈال کے اچھے نام کے اندر اس کو لپیٹ کے ریپ کر کے ہمیں دے دے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نظر آنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، تو ہمیں دجال کی ایکوریٹ انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کو مسیح کاذب بھی کہا جاتا ہے، دجال کو مسیح کاذب بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں، ان کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیاحت بہت کی۔ مسیح جو بہت زیادہ سیر و سیاحت کرتا ہے دنیا کے اندر، اور ان کا جو ٹچ کرنا ہے، کسی چیز کو چھونا ہے، وہ انسان کی صحت کا سبب بن جاتا تھا یا پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہونے کا سبب بن جاتا تھا۔ تو دجال یہ بھی پوری دنیا کے اندر سے پھرے گا، گھومے گا، اور ہر جگہ اس کا وجود جو ہے وہ فساد پھیلائے گا، تو اس لیے اس کو مسیح کاذب بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو دجال کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن انشاءاللہ ان ویڈیوز کے اندر ملیں گی۔ یہودی جو ہیں وہ دجال کو حبل یا یبل یا پھر یوبل، یہ ان ناموں سے بھی اس کو پکارتے ہیں۔ اور دجال جو ہے وہ کب برآمد ہوگا، ہماری گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ اس کو میں اگلی آنے والی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ آج کا وظیفہ، استغفر اللہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ روزی کے اندر برکت ہو، فتنوں سے نجات حاصل ہو، حاسدین سے نجات حاصل ہو، تو ان لوگوں کے چاہیے کہ استغفر اللہ روزانہ کے معمول میں اپنی زندگی میں شامل کریں۔ استغفر اللہ کا ورد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں،
کم سے کم ایک تسبیح، اور ایک تسبیح 101 دفعہ شمار کی جاتی ہے، تو اس کو لازمی پڑھیے۔ انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، فتنوں سے نجات حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برے حاسدین اور نظر بد سے بچا کے رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔